عزیز دوستو، ایک وقت میں غریبی اور بھوکمری کا شکار رہنے والا قطر آج دنیا کا امیر ترین ملک بن چکا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب یہاں پر ریتیلے میدان ہی میدان نظر آتے تھے، اور آج یہاں بڑی بڑی بلڈنگیں اور عمارتیں نظر آتی ہیں۔ سنگاپور کے بعد اگر سب سے زیادہ کروڑ پتی لوگ کسی ملک میں رہتے ہیں تو قطر ہے، اور اس کی امیری کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قطر میں فیفا ورلڈ کپ جیسا مہنگا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ قطر سعودی عرب، UAE یعنی متحدہ عرب امارات اور بحرین کے درمیان واقع ایک چھوٹا سا ملک ہے، جس کا کل رقبہ 10,000 مربع کلومیٹر ہے اور اس کی کل پاپولیشن 29 لاکھ ہے۔ آپ کو بتا دیں، 1916 میں سلطنت عثمانیہ سے نکلنے کے بعد برطانوی سلطنت نے اس پر قبضہ کر لیا تھا، اور اس وقت یہاں پر ریتیلے میدان ہی میدان نظر آتے تھے، اور اس کی ارتھ ویوستھا بالکل گری ہوئی تھی، جس کی وجہ سے یہاں کے لوگ اپنے وطن کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ WHO کی رپورٹ کے مطابق 1950 تک یہاں پر صرف 24,000 لوگ رہ گئے تھے، لیکن اس کے بعد قدرت کا ایک ایسا معجزہ تیل کی شکل میں ظاہر ہوا جس نے یہاں کے لوگوں کی تقدیر بدل کر رکھ دی۔ 1939 میں جب یہاں پہلی بار تیل کی کھوج ہوئی تو اس وقت سیکنڈ ورلڈ وار کی وجہ سے اس سے کچھ فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا، لیکن 1950 کے بعد جب یہاں تیل سے فائدہ اٹھایا گیا تو یہاں کی ارتھ ویوستھا بڑھنے لگی، اور دھیرے دھیرے یہاں کی آبادی بھی بڑھنے لگی۔ 1971 آنے تک یہاں کی کل آبادی تقریباً 1 لاکھ ہو چکی تھی، اور 1971 کے بعد یہاں گیس کے ذخائر برآمد ہوئے جو تیل سے کئی گنا زیادہ مہنگا خزانہ تھا۔ جب 1971 میں یہ ملک برطانیہ سے آزاد ہوا تو جاتے جاتے برطانیہ نے اس کی باغ ڈور اس کے پڑوسی ملک سعودی عربیہ کو دے دی تھی، جس کی وجہ سے قطر مکمل طور سے اب بھی آزاد نہ ہوا تھا، کیونکہ اس کے اندرونی کاموں میں سعودی عرب ٹانگ اڑایا کرتا تھا۔ ان کی رضامندی کے بغیر قطر کوئی بھی فیصلہ نہیں لے سکتا تھا۔ دھیرے دھیرے قطر کے جو حکمران تھے ان کو یہ بات سمجھ آنے لگی کہ سعودی عرب کے سامنے جھکے جھکے ہمارا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، اسی لیے 1990 میں قطر نے سعودی عرب سے بالکل الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن اس وقت کے امیر حماد التھانی کے کام کرنے کا طریقہ بالکل مختلف تھا، جس سے خود ان کا بیٹا بھی خوش نہیں تھا کہ صرف تیل بیچتے رہنے سے ہمارے ملک کا زیادہ کچھ بھلا نہیں ہونے والا۔ 1995 میں حماد التھانی کے بیٹے حماد بن خلیفہ التھانی نے حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی، اور پھر ایک کے بعد ایک بڑے فیصلے لینے لگے، جس سے وہاں کی ارتھ ویوستھا آسمان کو چھونے لگی۔